بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہ معاشرہ بظاہر تو اسلامی معاشرہ ہے، مسجدیں آباد ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام بھی موجود ہے، راہ گزرتے لوگوں کا اکرام بھی، اس کا تصور بھی موجود ہے. آئین پاکستان میں بھی اسلام کو آئینی اور دستوری مذہب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جرائم کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. چوری، ڈکیتی، رہزنی یہ تو ایک جرم ہے ہی، لیکن آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں اخلاقی جرائم کی حد بڑھتی چلی جا رہی ہے. روزانہ کے اخبارات بھرے پڑے ہیں، کئی چھوٹے بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، کہیں بڑی عورتوں کو زنا بالجبر کا شکار کیا جا رہا ہے، اور کہیں گھروں سے بھاگ کر لڑکیاں اپنی عزت و قسمت گنوا رہی ہیں. آخر یہ جرائم رکتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر حکمران یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کو امن و امان کا مرکز بناؤں گا. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یہ ملک امن و امان کا مرکز بنے. پاکستان کے بسنے والے اکثریت کی لوگ اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، لیکن جس ملک میں عزتیں محفوظ نہ ہوں اس ملک میں امن کیسے آئے گا؟ جس ملک میں کسی کا مال محفوظ نہ ہو، جس ملک میں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، جس ملک میں کسی کی ذات محفوظ نہ ہو، جس معاشرے میں کسی کی جان محفوظ نہ ہو، اس معاشرے میں امن کیسے آئے گا؟ امن تو نام ہے اس بات کا کہ میں بے دھڑک اپنے گھر سے نکلوں، اپنی منزل پہ پہنچوں اور بے دھڑک اپنے گھر واپس آ جاؤں. نہ میرے بیوی بچوں کو فکر ہو، نہ میرے ماں باپ کو فکر ہو، نہ میرے بہنوں بھائیوں کو فکر ہو کہ کیا کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی مجھے ڈر ہو کہ راستے میں مجھے کوئی لوٹ لے گا.
راستے میں میری کوئی جان کے در پہ ہو جائے گا، راستے میں میری کوئی عزت کے در پہ ہو جائے گا، اس کا نام امن و امان ہے، اور یہ اس معاشرے میں مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل کا واقعہ جو ہو رہا ہے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، کس طرح ایک خاتون کو، اس خاتون کا رات کی تاریکی میں اکیلے نکلنا اگرچہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے، وہ مجبور بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری کام بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کل کو گھر سے کوئی نکلے تو اس کو کسی بھی جگہ پکڑ کے اس کا گینگ ریپ کر دیا جائے۔ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ آج کے اس درس میں، سبق میں میں اسی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آخر ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم بھی بہنوں والے ہیں، ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی کہیں جانا پڑ سکتا ہے، ہمیں کہیں ان کو لے جانا پڑ سکتا ہے، تو کیا ہر ایک کے ساتھ اب ایسے ہی واقعات ہوا کریں گے معاذ اللہ؟ کیا یہی داستانیں روز ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملیں گی؟ حکمرانوں کی بے حسی کا عالم یہ ہے، وہ سارے کا سارا قصور جو حفاظت کے ذمہ دار ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ رات کو نکلی کیوں، وہ سڑک پہ آئی کیوں، اس نے وہ سڑک کو استعمال کیوں کی؟ بھائی آپ نے بنائی کیوں وہ سڑک؟ نہ بناتے تاکہ نہ کوئی استعمال کرے اس کو۔ یہ تو ایکسیڈنٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کہ بے حسی کی طویل چادریں اوڑے ہوئے ہماری ہلیٹ کلاس، ہمارے حکمران کلاس اور ہمارے سارے کے سارے بڑے بے حسی کی نہیں، بے غیرتی کی نیند سوئے ہوئے، کسی کو کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک وہ تھا جس کو دنیا کہتی ہے بڑا ظالم تھا، دنیا کہتی ہے اس کے ظلم کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، حجاج ابن یوسف کا نام لیتے ہیں۔ ایک وہ تھا جو ایک لڑکی کی آواز پر 3 دن سویا نہیں تھا، لبیک یا اختی، لبیک یا بنتی کو کہتا رہا، میری بیٹی میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور ایک ہم ہے کہ ہمارے گھر کے ارد گرد واقعات ہو جاتے ہیں اور ہمارے کان میں چون تک نہیں رہتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر جب ہم کہتے ہیں، جب مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں، ایسے لوگوں کو چوک چوراہے میں کھڑا کر کے اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے مارا جائے، تاکہ دنیا کو عبرت ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کے معاشرے میں کسی بھی جگہ پہ دیمک نہیں لگ سکتی ہے، اس وقت کہتے ہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی دی ہوئی سزائیں ظالمانہ ہیں، معاذ اللہ وحشیانہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس طرح تو سارے چور آپ کے ساری قوم ہی ٹنڈے ہاتھوں والی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بندہ آئینہ دیکھے تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اس نے معاشرے کو دیکھا سمجھا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی ساری قوم ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اللہ کی حدوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھر روتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عمل نہیں آتا۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، قصور میں واقعہ ہوا، لاہور میں واقعہ ہوا، پشاور میں واقعہ ہوا، آپ کے گجرانوالے میں واقعہ ہوا، یہ کہاں کیا اس کا سدباب کیا حکمران کلاس نے؟ کیا اس کے بارے میں سوچا کہ آئندہ یہ واقعات نہ ہو؟ مدینہ میں تو ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بدبخت نے ایک عورت پہ حملہ کیا، اس کو مارا، اس کے سر پہ پتھر مارا، وہ زخمی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے اس کے پاس گئے، اس نے آواز دی تھی واہ محمد، ہائے محمد تیرے مدینے کی ریاست میں قدم گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ چھوڑ کے دوڑے، اس کے پاس پہنچے، اس کو ہدایت دلایا، اشارے سے پوچھا تیرا قاتل کون ہے؟ اس نے قاتل کا بتایا، میرے پیغمبر نے اسی چوک میں کھڑے کر کے 2 پتھروں کے درمیان اس ظالم کا سر گزر دیا تھا۔ دوبارہ مدینے کے کسی یہودی کو یا کسی دوسرے کو
یہ ضرورت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایسی حرکت کرتا۔ آج یہ ضرورت نہیں ہے، آج مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کی حدوں کا۔ لوگوں، اللہ کی حدیں صرف ملک کے امن کی ضمانت نہیں، اللہ کی حدیں ساری دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ اللہ کی حدیں اس انسان کے اور انسانیت کے شرف و بقا اور تحفظ کی علامت ہے۔ اللہ کی حدوں کا مذاق اڑاؤ گے تو اللہ تمہارا ساری دنیا میں مذاق بنا دے گا۔ اللہ کی حدوں سے انکار کرو گے، اللہ ساری دنیا میں تمہیں نکو بنا دے گا۔ اللہ کی حدوں کو چھوڑو گے، اللہ ساری دنیا میں تمہیں تنہا کر دے گا۔ آج دیکھ لیں، ایسے نہیں ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج ہم دنیا بھر میں تنہا ہیں۔ آج ہم، ہائے میرے اللہ، کیا کیا رسوائیاں ہیں ہمارے گلے میں پڑی ہوئی، کیا کیا ذلتوں کے توقع ہمارے گلے میں پڑے ہوئے، لیکن ہمیں ہوش تک نہیں آ رہا، ہمیں افسوس تک اس بات کا نہیں ہو رہا۔ حدود اللہ اسلامی معاشرے کے امن کی، اسلامی معاشرے میں کسی بھی معاشرے کے امن کی ضمانت ہے۔ انسانی جہاں انسان بستے ہیں وہاں اللہ کی حدیں نافذ نہ ہو تو وہاں پہ ایک انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اور تاریخ عالم شاہد ہے اس پر۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ دنیا میں 1400 سال سے لے کے آج تک کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں جہاں اسلام کی سزائیں نافذ ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی نام رکھ دیا گیا ہے، چاہے کسی بھی قسم کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے، جہاں اسلام کی سزائیں نافذ ہیں وہاں پہ امن ہے، جہاں اسلام کی سزائیں نافذ نہیں ہیں وہاں پہ امن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدود اللہ ہے کیا؟ حدود اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ اکبر۔ علماء تفسیر نے بتایا کہ ایسے جرائم جن کی سزا اللہ نے خود مقرر کی ہے، اللہ کی مقرر کردہ سزائیں حدود اللہ ہیں، اور جو سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں اس میں اللہ کے نبی کو بھی تخفیف کا اختیار ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سزا میں کمی کر سکے، تخفیف کر سکے۔ نہیں یقین تو بنو مخزوم کی اس عورت کا قصہ پڑھ لیجیے جس پر چوری کا الزام لگا، جرم ثابت ہوا، کیس عدالت میں آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس پہنچا، آپ نے ارشاد فرمایا جرم ثابت ہے، اقرار جرم کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب بنو مخزوم ایک بڑا قبیلہ تھا اور یہ عورت اس قبیلے کے بڑے لوگوں کی بیٹی تھی، بڑے لوگوں کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا مارے گئے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو کسی کو جو ہماری ساری برادری کا ناک کٹ جائے گا، اس کا ہاتھ کٹ گیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انہوں نے سمجھا، مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کے پاس رہتے تھے، انہوں نے سمجھا سفارش سے کام چل جائے گا، کوئی رشوت سے کام چل جائے گا، کوئی دباؤ سے کام چل جائے گا، برادری بڑی ہے، خاندان بڑا ہے، کنبہ و قبیلہ بڑا ہے، بنو مخزوم ایک بڑا قبیلہ ہے۔ انہوں نے پہلے تو زور لگایا کسی طریقے سے فیصلہ واپس ہو جائے، جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، پلٹنے سے آپ فیصلہ واپس نہیں لیں گے، جرم ثابت ہو چکا، بات عدالت میں آ چکی، جرم ثابت ہو چکا اور اب حد لگ کے رہے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو اختیار نہیں ہے حد واپس لینے کا، اللہ نے اختیار دیا نہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا ڈھونڈ کے انہوں نے پیارے پیغمبر کا ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی محبت کرنے والا ایک چھوٹا سا بچہ ڈھونڈا۔ کس کا بیٹا؟ زید ابن حارثہ کا بیٹا۔ وہ زید جس کو میرے آقا نے کہا تھا زید میرا بیٹا ہے، لوگ زید کو زید ابن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زید بھی اللہ کے نبی کو پیارا تھا اور زید کا بیٹا اسامہ بھی اللہ کے نبی کو پیارا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو کوئی مالش مولش کرتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کو بھیجتے ہیں۔ اسامہ کو تیار کیا گیا،
اسامہ پہنچے عدالت عالیہ میں، سپریم کورٹ میں، اسلام کی سپریم کورٹ میں پہنچے۔ وہ نبی جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو جب بھی بولتا ہے رب کے بلانے سے بولتا ہے، اس کے پاس آیا۔ اسامہ آئے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کے رسول سے بات کی۔ آقا بڑے خاندان کی بیٹی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، نام کٹ جائے گا، ناز کٹ جائے گا، برادری بدنام ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کچھ دے دلا کے کام ہو جائے، آپ ایسا کریں کوئی نرمی فرما لیں، آپ ایسا کریں کچھ تھوڑی سی محبت کر لیں۔ جرم اتنا بڑا بظاہر نہیں لگتا، لیکن آپ رحمت فرمائیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ تھوڑی نرمی فرمائیں۔ وہ نبی جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، جس کا چہرہ دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جلتی تھی، آج اس نبی کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا۔ اسامہ نے آقا کے چہرے کو دیکھا، حیران پریشان ہو گئے کہ میں نے تو کوئی بڑی بات نہیں کی، اتنا غصہ کیوں آیا؟ فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تمہیں جرأت کیسے ہوئی ہے؟ تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں تبارک لے کے آ گئے ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، میں اللہ کا فیصلہ نافذ کر کے رکھوں۔ آپ نے اسامہ کو ڈانٹ دیا، اسامہ گھبرا گئے، چپ کر گئے۔ میرے پیغمبر نے اسی پر بس نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کیا، آگے بڑھے، لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے مدینے کی مسجد نبی بھر گئی۔ فرمایا لوگوں سنو، تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ضائع ہو گئی، تم سے پہلی قومیں اسی لیے نام و نشان مٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیتے، اس کے لیے قانون بدل دیتے، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کروں گا۔ فرمایا سنو، میرے آقا کی جگرا دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، معاشرے کے امن کے لیے مثال بھی دی تو آپ نے کہاں سے لا کے دی؟ فرمایا لوگوں سنو، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو بنو مخزوم کی ہے، اگر میں محمد کی جگر کا ٹکڑا بھی چوری کرتی میں اس کا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرے میں امن ایسے نہیں آتا، معاشرے میں امن ایسے نہیں آتا، معاشرے میں امن کے لیے گندے کیڑوں کو گٹر میں ڈالنا پڑتا ہے، معاشرے کے امن کے لیے خلافت کو معاشرے سے نکالنا پڑتا ہے، معاشرے کے امن کے لیے جس طرح جسم کے کسی حصے کو کینسر ہو جائے اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح ان کینسر زدہ لوگوں کو، ذہنی بیماروں کو، عیاشوں کو، ان کو اس معاشرے سے کاٹ کے پھینکیں گے تو معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت ہوگی۔ اسلامی معاشرے میں کسی کی جرت کیسے ہو مسلمان معاشرہ، اور جرت ہو جائے اتنے بڑے جرم کی، اور لوگوں آؤ اسلامی معاشرہ دیکھو۔ ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، جناب فاروق اعظم گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اس وقت گلیوں میں اس طرح بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے نا، چھوٹے چھوٹے مکانات، گزرتے گزرتے رات کی تاریکی میں ایک گھر سے آواز آتی ہے، ایک گھر سے دو آوازیں، دو خواتین کی آوازیں آتی ہیں۔ عمر تجسس کے مارے رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بوڑھی سی آواز آتی ہے، کہتی ہے بیٹے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ گزارا نہیں، میں اسلامی معاشرہ ریاست مدینہ بتا رہا ہوں، کہا تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملاؤ گے دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ ایک نوجوان آواز اٹھتی ہے، رات کی تاریکی ہے، امیر المومنین کو کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے۔ رات کی تاریکی میں ایک جوان آواز اٹھتی ہے، کہتی ہے امی
آپ کو پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے ملاوٹ کرنے سے. ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین یہاں کون سے موجود ہیں؟ امیر المومنین یہاں کہاں موجود ہے؟ تم پانی میں لا دو. وہ بیٹی کہتی ہے، ریاست مدینہ کی شہری کہتی ہے، باشعور بیٹی کہتی ہے ماں اگر امیر المومنین موجود نہیں ہے تو امیر المومنین کا رب تو موجود ہے. امیر المومنین کا رب موجود ہے، میں پانی نہیں ملاتی. لوگوں اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، ذرا اس پہ غور تو کریں. ہم سوچیں تو صحیح. اللہ نے قرآن مجید میں حدود کا ذکر کیا 14 مقامات پر، 14 آیات میں. کہیں تلک حدود اللہ، کہیں ذالک حدود اللہ، کہیں ومن یتعدی حدود اللہ. اللہ نے حدود اللہ کا ذکر کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ مطالعہ کر رہا تھا، بڑا میں حیران ہوا. اللہ ہمارے اکابر و اسلاف علماء پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. کیسے کیسے نقطے انہوں نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. حدود اللہ کے نفاذ کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں حدود اللہ کا نفاذ ہوگا. اس کے تحت بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاشرے کی 5 بنیادی اکائیاں، 5 بنیادیں ہیں معاشرے کی. کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے، کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے، کسی بھی معاشرے کے بسنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے 5 بنیادیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 حفظ دین. اس معاشرے کے بسنے والے کے دین کی حفاظت ہو. اس معاشرے کے بسنے والا اپنے دین کی اپنی آزاد مرضی سے دین اختیار کرے، آزاد مرضی سے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمائے دین کے اندر لانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ تم تلوار کی زور پہ کسی کو کلمہ پڑھاؤ، تم بندوق کی نوک پہ کسی کو کلمہ پڑھاؤ، تم کسی کو اپنے دباؤ کے ساتھ، سیاسی یا منہجی یا فکری دباؤ کے ساتھ کلمہ پڑھاؤ. نہیں، فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ نے بغاوت سے ہدایت کو واضح کر دیا ہے. بغاوت، غش سے، نافرمانی سے، کجی سے اللہ نے رشد و ہدایت کو واضح کر دیا ہے. فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستے بتا دیے ہیں، جو جی چاہتا راستہ اپنا لو، چاہے تو صراط مستقیم پہ آ جاؤ، چاہے دائیں بائیں گھوم جاؤ، تمہاری مرضی ہے. راستہ ہم نے بتا دیا، دونوں راستوں کا انجام بھی بتا دیا. اب جو تمہارا جی چاہتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا گا. اب حفاظت دین معاشرے کا ایک بنیاد ہے. بندہ جس مذہب پہ رہنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے، وہ رہ جائے. میثاق مدینہ کیا ہے؟ کبھی ہم میثاق مدینہ پڑھ کے دیکھیں نا، میثاق مدینہ کی شرائط پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو علم ہوگا. آپ نے لوگوں کے اس بنیادی حق کی حفاظت کی. تحریری طور پہ اسلامی سلطنت کا سب سے پہلا جو دستور تھا میثاق مدینہ، اس میں آپ نے حفاظت فرمائی ہم کی. جس کا جو نہیں چاہتا ہے دین اپنا رکھے. حفظ دین یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد ہے حفظ نفس، یعنی انسان کی جان اور اس کے اعضاء کی سلامتی، اس کے جسم محفوظ رہے. یہی وجہ ہے کہ تعزیرات میں انگلی کی سزا الگ ہے، دانت توڑنے کی سزا الگ ہے، آنکھ نکالنے کی سزا الگ ہے، بازو توڑنے کی سزا الگ ہے، بندہ مارنے کی سزا الگ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی سزا الگ ہے. حفظ جان، حفظ نفس جو ہے یہ ایک معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، ایک بنیاد ہے معاشرے کی. اگر ہم اس معاشرے کی اس بنیاد کی طرف توجہ نہیں نہ دیں گے تو سوائے تباہی کے معاشرے کے اندر امن و سلامتی بالکل ختم ہو جائے گی. تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں رہے گا. اسی طرح ایک بنیاد ہے حفظ نسب. بندے کا پتہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے. اس لیے آپ نے چاہ فرمایا اعلنوا النکاح. لوگوں نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجدوں میں نکاح کا اعلان کرو. اعلنوا النکاح، لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو علم ہو.
فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے، اب وہ دونوں میاں بیوی ہیں، اب وہ دونوں ایک خاندان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ نسب کی حفاظت کا آپ نے کتنا اہتمام کیا؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملنے کے لیے تشریف لائیں، آپ ملے، رات کچھ دیر ہو گئی، آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں چھوڑ کے آؤں۔ ماں جی صفیہ کو ساتھ لے کے نکلے، چلے ان کو گھر چھوڑنے، راستے میں دیکھا دو صحابی کھڑے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا، دھیان پرے کر لیا، آپ گزر گئے، آپ چند قدم آگے گئے، پلٹ کے واپس آئے۔ یہ حفظ نسب دیکھیے کتنا احترام ہے، کتنا اہتمام کیا آپ نے۔ فرمایا اور میرے ساتھیوں، یہ جو خاتون میرے ساتھ جا رہی ہے نا، یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں اس کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، کلیجہ حلق کو آ گیا۔ آقا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہوگا؟ فرمایا نہیں، شیطان انسان کے دلوں رگوں میں ایسے، جب انسان کے دل میں ایسے چلتا ہے جیسے رگوں میں خون چلتا ہے، شیطان تمہیں وسوسہ نہ ڈال دے کہ اللہ کے رسول ہمیں کہتے ہیں اور خود پتہ نہیں کس خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے۔ اس حفظ نسب کا آپ نے اتنا اہتمام کیا، اعلان کرنے کا حکم دیا، جب نکاح کرو تو اعلان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے نسب محفوظ ہے، پتہ چلے لوگوں کو کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں شخصیت ہے، فلاں بندہ ہے۔ یہ بنیادی اکائی ہے معاشرے کی۔ اور اگر یہاں پہ خدا نہ خاصہ زناکاری کو، بدکاری کو عام کر دیا جائے تو حضرات نسب کدھر جائے گا؟ نسب کہاں جائے گا؟ حفظ نسب معاشرے کی بنیاد ہے، ٹوٹ گئی تو معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حفظ عقل ہے، حفظ عقل ایک بنیادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کو مجروح کرنے والی ہر شے حرام ہے، اور جو عقل کو مجروح کرتی ہے شراب، تو شراب پر حد لگا دی گئی ہے، جو شراب پیے گا اسے کوڑے لگیں گے، حد لگا دی گئی اس پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کو مجروح کرنے والی عقل کی حفاظت بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ معاشرہ بچانا ہے تو عقل کی حفاظت کرنا ہو۔ جس کی عقل نہیں ہے نا، اس کو کچھ بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی پاگل ہیں یہاں پہ ننگے پھرتے رہتے ہیں، عقل نہیں۔ اگر وہ بچہ چھوٹا ہو یا پاگل ہو، قرآن نے حکم دیا، اس کا باپ مر گیا، وہ یتیم ہے، اس کے مال کی حفاظت وارثوں نے کرنی ہے۔ بچے کو مال نہیں دینا کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے، ضائع کر دے گا۔ عقل کی حفاظت معاشرے کی بنیاد ہے، عقل کی حفاظت کیجیے، یہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح حفظ مال، مال کی حفاظت، یہ بھی معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ پانچویں ہے۔ اکتساب مال، جس طرح اس کا اکتساب مال کی آزادی ہونی چاہیے، مال کمانے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس مال جو کمایا ہے جائز اور حلال ذریعے سے جو کمایا ہے نا، اس مال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری معاشرے کی ہے۔ معاشرہ اگر اس اکائی کو گرا دے گا تو معاشرہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ یعنی اگر معاشرہ ایک چھت ہے نا، تو اس کی بنیادیں یہ پانچ چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی، اور اب ان چیزوں پہ غور کریں جن پر حد لگتی ہے، ان چیزوں پر غور کریں جن پر حد لگتی ہے۔ اللہ اکبر، زنا پہ حد لگتی ہے، قذف پہ، تہمت لگانے پہ حد لگتی ہے، شراب پینے پہ حد لگتی ہے، چوری کرنے پہ حد لگتی ہے، ہرپا ڈکیتی کرنے پہ حد لگتی ہے۔ آپ دیکھیے ذرا غور کیجیے اس بات پہ۔ اور ارتداد پہ حد لگتی ہے، ارتداد پہ حد لگتی ہے۔ سوچیے ذرا، یہ پانچوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حدود اللہ کا نفاذ معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ حدود اللہ کا نفاذ معاشرے کی بقا اور معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ حدود اللہ کا نفاذ نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ تباہ ہو کے رہ جائے گا، برباد ہو کے رہ جائے گا آپ کا معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا، ارتداد کی سزا قتل ہے، دین میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہیں آنا نہ ہو۔ اگر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے تو نہ کرو۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ فرمایا تھا مکہ والوں، تمہارے پاس ایک وقت دیتا ہوں، تمہیں خاص ایک وقت دیتا ہوں، اس وقت میں یا مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمان نہیں ہو تو قتل کر دوں گا،
فرمایا مسلمان ہو جاؤ، اگر مکہ میں رہنا ہے تو کلمہ پڑھو، اگر مکہ میں نہیں، اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر مکہ تمہارا نہیں ہے، مکہ مسلمانوں کا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اس لیے آپ پھر مکے میں نہیں رہیں گے، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ یہود و نصارہ سے بھی یہی کہا، اپنی امت کو پیغام دیا، اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو، یہ نکاح مار دو، یہ نکاح مار دو۔ یہ حفظ دین کا بنیادی سبق ہے، لیکن جب آپ شعوری طور پہ دین کو قبول کریں گے، اسلام کے دائرے میں آئیں گے، اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس دین کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ دین کسی بھی انسان کے لیے تلاش حق کی آخری منزل ہے۔ ایک بندہ، حضرت سلمان فارسی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، حضرت سلمان فارسی کا کلمہ پڑھنے کا واقعہ یاد کیجیے۔ حضرت سلمان فارسی کہاں فارس سے چلتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حق تلاش کرتے 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 آخری راہب کے پاس گئے۔ اس نے کہا جناب آپ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کوئی اور بتا دیں کوئی راہب جس کو حق پر ہے۔ اس نے کہا اب اس دنیا میں کوئی بھی بندہ حق پہ نہیں ہے، دنیا حق سے پاک ہو گئی۔ ہاں اب کھجوروں کی سرزمین میں ایک نبی ہجرت کر کے آئے گا جو حق کا احیا کرے گا، اب تم چاہو تو یہاں پہ چلے جاؤ۔ جناب سلمان فارسی غلام بن کے بکتے بکاتے مدینہ منورہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، میرے آقا نے سلمان کو اتنی عزت دی، فرمایا سلمان میرا ہے، میں سلمان کا ہوں، فرمایا سلمان میرا ہے، میں سلمان کا ہوں۔ سلمان اپنے نام کے ذریعے سلمان ابن اسلام، سلمان فارسی اسلام کا بیٹا ہے۔ حق کی آخری منزل اسلام ہے، اور جو اس کے بعد اس کو چھوڑے گا پھر اسلام کہتا ہے کھیل تماشا نہیں ہے، اسلام ارتداد کی سزا اس لیے مقرر کی۔ چوری کے بارے میں جو حکم دیا، آپ اس بات پہ غور کریں، چوری کسی کا مال چھین لینا، فرمایا ہاتھ کاٹ دو اس کا، جو جس ہاتھ سے مال چراتا ہے ہاتھ کاٹ ڈالو اس کا۔ آپ نے عملاً جو رحیم تھے، جو شفیق تھے، جو محبت کرنے والے تھے، جن کی صفت ہی رحمت للعالمین تھی، انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے، باقاعدہ ہاتھ کاٹا ہے۔ کیوں؟ جس نے اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، یار کوئی بات نہیں۔ اکرمہ کی زوجہ آئی، کہا اللہ کے پیغمبر اکرمہ وہ ہے جس کو آپ نے حکم دیا خدا پہ کعبہ سے لپٹا ہوا تو مار ڈالنا، میں سفارش لے کے آیا، اس کو معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا دوا معاف کر دیا۔ کہا اللہ کے پیغمبر مجرم کون بڑا ہے، کوئی نشانی دیجیے تاکہ اس کو یقین دلوا سکوں۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے دے دی، ورنہ جاؤ اس کو دکھا دو جا کے۔ میں نے اس کو، جس سے اس کو بھی معاف کیا، اس نے معاشرے کے بدبختوں کو معاف نہیں کیا، اس سے چوروں کے ہاتھ کاٹے، اس سے ڈکیتی کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے ہیں، اس نے قاتلوں کو قتل کیا ہے، قصاص میں قتل کیا ہے۔ یہاں پہ نہیں انہوں نے رحمت دکھائی، اس لیے کہ اس معاشرے کے ایک بندے کے ساتھ سارے معاشرے کو خراب کرنے کی بہتر ہے ایک عضو کاٹ کے پھینک دو تاکہ سارا معاشرہ بچا رہے۔ اور پھر آپ غور کیجئے قرآن پہ، اللہ اکبر، کہاں کہاں اللہ نے تلک حدود اللہ، ذالک حدود اللہ کا ذکر کیا۔ سورۃ البقرہ میں نے رمضان کے احکام بیان کیے، تفصیلی احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ قریب نہ جانا۔ پھر ایک اور مقام پہ سورۃ البقرہ میں نکاح اور طلاق کے قطعی احکامات دیے، قطعی احکامات دینے کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں، ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے زیادتی نہیں کرنی۔ سورۃ نساء میں وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ کبھی غور تو کیجیے ان باتوں پہ۔ اور پھر سورۃ المجادلہ میں وہ جو واقعہ ہے نا، اللہ اکبر، کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انتی کذاری علیہ امی، انتی کذاری علیہ امی، تو میری ماں کی طرح ہے۔ اس کا مسئلہ بیان کیا، اس کے جرم کی شناخت کو سورۃ المجادلہ 28واں پارہ
اس کی جرم کی شناخت کو بیان کیا، اس کی سزا بیان کی، اس کے لیے جو کفارہ ہے وہ بیان کیا، اور کفارہ بیان کرنے کے بعد ہمارا دل کا حدود اللہ، حدود اللہ کا معنی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ سارے احکام دینے کے بعد کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ دیکھیے حد ہے نا، حد بہت سخت ہے، حد کا نظام بہت سخت ہے، جتنی حد سخت ہے اتنی اس کے لیے شرائط کڑی ہے، شرائط بھی اتنی سخت ہے۔ ایک معاذ اللہ سنا معاذ اللہ ایک زانی ہے نا، زنا کرنے والا، معاشرے کے نسب میں خرابی پیدا کرنے والا، اس کے لیے سزا ہے کہ اس کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے مارنا اس کو۔ اتنی سخت اور اتنی تلخ سزا ہے۔ آج بھی ہم تصور کریں نا، آج بھی تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچو تو ایک بندہ زمین میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پاس کھڑا 100-200 بندہ اس کو پتھر مار رہا ہے، کسی کا پتھر اس کے سر پہ لگ رہا ہے، کسی کا پتھر ناک پہ لگ رہا ہے، کسی کا پتھر آنکھ پہ لگ رہا ہے، کسی کا پتھر گلے پہ لگ رہا ہے، اور اس کی بے بسی دیکھیے، وہ نہ بھاگ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، پکڑا ہوا ہے، وہ بندھا ہوا ہے زمین کے اندر۔ ایسے شخص کی سزا اتنی بڑی ہے، لیکن یہ سزا ایسی نافذ ہو جائے گی، میں نے کہا دیا فلاں زانی ہے نافذ کر دو، اس نے کہا فلاں زانی ہے نافذ کر دو۔ حضرات اس کے لیے شرائط بڑی کڑی ہے۔ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 واقعات ہوئے، 2 مجرم کے گناہ کے پیش ہوئے ہیں، 2۔ ایک ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عورت تھی غامدیہ عورت تھی۔ دونوں نے گواہی کوئی نہیں ہے، دونوں کی گواہی نہیں ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، دونوں الگ الگ واقعات ہیں، دونوں نے گناہ کیا، بدکاری کا ارتکاب کیا، دونوں پیارے پیغمبر کے پاس آ پیش ہوئے، خود پیش ہوئے، اقرار جرم کیا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اللہ کا خوف اتنا ہے، جرم ہو جائے تو بندہ اپنے آپ کو عدالت میں بھیج۔ ایک صحابی سے میں چوری ہو گئی، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اس کی وجہ سے جہنم سے بچ گیا۔ اگر یہ رہتا، حد نہ لگتی، جو ہاتھ نہ کٹتا تو میں جہنم میں چلا جاتا۔ مالک بن مالک کا واقعہ میں تو نہیں نا آیا سے اللہ کے پیغمبر بدکاری ہوگی، ظاہر نہیں یا رسول اللہ کے رسول پاک کر دیجئے۔ آپ نے دھیان پر کر لیے، جاؤ چلے کرنا، مقصد یہ تو تمہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے، گناہ ہو گیا ہے، جا کے اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں۔ اچھا اس میں لیکن احساس جواب اتنا اندر اللہ کی موجودگی کا تصور اتنا ہے، ہوا ماں کو مہینہ ماں کون تم، یہ تصور رگوں میں بسا ہوا ہے، پر ان کے سامنے ہے اللہ کے پیغمبر طاہر پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، روکتا ہے اللہ کے پیغمبر پاک کر دیجیے۔ آپ نے دھیان پر کیا، 2-3 مرتبہ آپ نے پلٹایا کہ یہ سوال ہے ناپسند کیا، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے دیکھیے کہاں تک اس کو رخصت دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا منہ دیکھو، اس نے شراب تو نہیں پی، اس نے نشہ تو نہیں کیا ہو، یہ کہیں بے وقوفی کا عالم مجنون تو نہیں ہے، یہ کہیں کو بے وقوف اپنے آپ کو ایسے تو نہیں پیش کرا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ خود ہی کہتا ہے کہ پیغمبر میں نے نشہ نہیں کیا، مجھے احساس جواب دہی تنگ کر رہا، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کو پاک کر دو۔ سنسار ہو گیا، پتھر کھا کھا کے مر گیا، اللہ کی حد اپنے اوپر آپ نافذ کروا دی، اقرار جرم کیا تھا، اقراری مجرم تھا، گواہ کوئی نہیں تھا، اور وہ غامدی عورت کو جب سزا دی گئی نا، ہائے میرے اللہ کیسے کیسے لوگ تھے، وہ اس کو پتھر مارا گیا، خون نکلا، خون کے ایک چیٹا خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ خالد کی زبان سے ایک جملہ نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں کہا کرتا ہوں نکلا نہیں، میرے رب نے نکلوایا، میرے رب نے وہ جملہ نکلوایا۔ خالد نے کہا ناپاک عورت جاتی جاتی میرے کپڑے پلید کر گئی ہے، میرے آقا کو پتا چلا چہرہ خود سے خوبصورت ہو گیا، اور میں خالد تو نے کیسی بات کہی ہے، اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کریں تو اللہ سب کو معاف کر دے، اتنی بڑی توبہ اس عورت نے کی۔ اللہ یہ اسلام ہے، اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کسی پر یہ الزام لگائیں، اگر آپ الزام لگائیں گے تو 4 عینی شاہد جنہوں نے عین بدکاری کی حالت میں ان کو دیکھا آنکھوں سے، وہ گواہی دے پھر ہاتھ لگے گی۔ لوگ کہتے ہیں ظالمانہ سزا، یہ ظالمانہ سزا رکھی ہے،
لیکن شرائط اتنی کڑی ہے، این آنکھوں سے دیکھا ہے تو صدا کرے، اگر نہیں نا 3 بندے گواہی دیں چوتھا نہیں مل رہا، 3 نے گواہی دی چوتھا نہیں مل رہا، ان تینوں کو حد قذف 80 کوڑے لگیں گے کہ تم نے ایک آدمی کی عزت کو بمان کیا ہے، 3 آدمیوں کو 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر چاروں گواہ پورے ہو گئے ان میں سے ایک مکر کیا کہتا جی نہیں میں نہیں گواہی دیتا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس مجرم کو چھوڑ دو، دبا دو۔ یہ اسلام ہے حضور، یہ حدیں ہیں، حدیں میرے اور آپ کے تحفظ کے لیے ہیں، اسلام کی حدیں ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی عصمتوں کے تحفظ کے لیے حدیں، یہ حدیں ہمارے جوانوں کی عصمت کے تحفظ کے لیے ہیں۔ کاش کہ ہم اس ملک میں یہ حدیں نافذ کر سکیں، کاش کہ اس ملک میں یہ جو آئے روز بدکاری اور بے حیائی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان واقعات کو ہم روز روک سکیں، کاش کہ ہم ان کو روک سکیں۔ حضرات سمجھیے، قرآن کے نظام حدود کو سمجھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور ایک بات میں کہوں اور بات ختم کروں، کبھی موقع ملے نا تو اپنی بیٹیوں کو سورۃ نور ضرور پڑھا دیا کریں، اپنے بیٹوں کو سورۃ نور ضرور پڑھا دیا کریں۔ یہ سورۃ نور ان کے اخلاق کی صفائی کر دے گی، ان کے نفس کا تزکیہ کر دے گی۔ اگر ذہن میں خدا نخواستہ کوئی ایسی باتیں ہیں تو وہ ساری نکل جائیں گی۔ آپ ان کو سورۃ نور کا ترجمہ ضرور پڑھایا کریں اپنی بیٹیوں کو۔ سورۃ نور کی دوسری آیت ہے، فرمایا جب زانی اور زانیہ شادی شدہ ہیں ان کو سزا میں رجم کر دو اور ان کو کوڑے مارو، اور ساتھ حکم ہے ان کو چوک میں کھڑے کر کے سزا دو، لوگوں کی کثیر تعداد وہاں پہ جمع ہو تاکہ یہ باعث عبرت بن جائے لوگوں کے لیے، اور ساتھ فرمایا ان کے بارے میں رحمت اور نرمی نہیں کرنی، جرم ثابت ہو جائے تو نرمی نہیں ہے، اور جرم ثابت ہونے سے پہلے معافی مل جائے، بندہ بھاگ جائے یا وہ اس کا گواہ نہ ملے تو اس کے بارے میں زبان کو بند رکھنے کا حکم ہے۔ عزت نفس جو ہے یہ بھی اس معاشرے کی بنیادی اکائی اسلام بتاتا ہے۔ تو آئیے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے قرآن کے نظام حدود کو سمجھیے، اور جہاں تک آپ کی وساطت ہے وہاں تک آپ لوگوں کو نظام حدود کے نفاذ کے لیے تیار کریں، بیداری شعور کی تحریک پیدا کریں، لوگوں میں شعور آئے کہ اس ملک کی عورتوں کی عصمتیں بچنی ہیں تو نظام حدود اللہ سے بچنی ہے، اللہ کی حدود کو نافذ کرنا پڑے گا، ورنہ کبھی موٹر وے پہ، کبھی جی ٹی روڈ پہ، کبھی محلوں میں، کبھی گلیوں میں نعوذ باللہ من ذالک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، نہیں رکیں گے۔ روکنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے نظام میں پناہ لے لو، اللہ کے دامن میں آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی